ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لائٹ کوئی نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لائٹ ہے کوئی چلا دے نظر آ جائے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا حضرات و حاضرین، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان پہ بے شمار لاتعداد نعمتیں اور انعامات عطا کیے ہیں۔ کچھ نعمتیں اللہ نے سارے انسانوں کو دی ہیں اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف مسلمانوں کو عطا کی ہیں۔ باقی انسان جو غیر مسلم ہیں وہ ان نعمتوں کا تصور اور ان کی لذت کو نہیں پا سکتے۔ جو اللہ نے مسلمانوں کو نعمتیں عطا کی ہیں وہ سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے، اور اسلام میں اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف اللہ نے مسلمانوں کو دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی پہچان اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی۔
اور اسلام جیسا روشن مقدس پیارا دین اللہ نے عطا کیا، یہ مسلمانوں پہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہے۔ باقی کوئی نعمت نہیں بھی ہے تو انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، وہ نظام چلا لے گا، لیکن اگر ہدایت کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، اسلام کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، مالک کا تعارف اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے صحابہ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حرمت والے مہینے اللہ نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی، سال کے 12 مہینے بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جو 3 پے در پے آنے والے، آگے پیچھے یکے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کا احترام اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ جس طرح عام حالات میں عبادت کرنی ہے، عام ایام میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر حرمت والے مہینوں میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ جس طرح عام ایام میں گناہوں سے باز رہنا ہے، اللہ کی معصیت نافرمانی سے رکنا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہوئے اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے دور رہنا ہے۔ یہی اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کا حق کھانا، ظلم و زیادتی کرنا ہر وقت حرام ہے، عام حالات میں بھی وہ ناجائز ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح نیکی کرو، نیکی کا اجر زیادہ ملتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ذوالقعدہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، پھر آگے ذی الحجہ آنا ہے، پھر محرم آنا ہے، یہ 3 مہینے پے در پے آنے والے ہیں۔ تو ان مہینوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور کثرت سے نیکیاں کرنے کے لیے آج سے پرعزم ہوئیے۔ ذوالقعدہ تقریباً آدھا گزر چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے صحابہ اور اس سے پہلے، اسلام کی آمد سے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا تھا، حرمت والے مہینوں میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا تھا، حرمت والے مہینوں میں ظلم اور زیادتیاں نہیں کی جاتی تھی۔ آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی کون سے ایام گزر رہے ہیں، کون سے دن گزر رہے ہیں، ان کا احترام کس طرح کرنا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ عبادت اللہ کی ہر وقت کرنی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پہ عبادت کرنی ہے۔ گناہوں سے ہر وقت بچنا ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے خاص طور پہ اجتناب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی میں وقت گزارتا ہے، تو عبادت کے کئی فائدے اسے زندگی میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ عبادت کرنے کا کہ عبادت سے اللہ رب العالمین کی رضا ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں وقت گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے وہ میرا قرب حاصل کر سکے۔ مجھ سے میرے قریب ہونے کا، میری معرفت حاصل کرنے کا، میرا قرب حاصل کرنے کا فرائض سے بڑھ کر کوئی بھی اور ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ جو ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا، وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے جو اللہ نے فرض کی ہے۔ وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ قربانی ہو، وہ حج بیت اللہ ہو، وہ صدقہ و خیرات ہو، کوئی بھی فرائض ہیں۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اور اللہ کا قرب اس وقت حاصل کرتا ہے جب بندہ اللہ کے نازل کردہ، اللہ کے مقرر کردہ فرائض پہ عمل کرتا ہے۔ تو عبادت کرنے کا پہلا جو فائدہ انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح عبادت کا دوسرا فائدہ کہ عبادت کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔
کون سا مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اللہ کے نبی کا ساتھ ملے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی رات کو خدمت کیا کرتا تھا. آپ کو وضو کروانا، مسواک کروانا، آپ نے پانی میں کوئی بھی ضرورت آپ کو پیش آئی ہے، آپ نے مجھے کہنا ہے، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. تو آپ نے مجھے پوچھا، خوش ہو کے آپ نے کہا، اے ربیع مانگ، سوال کر، تو کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میرا جی چاہتا ہے کہ میں قیامت والے دن جنت میں اللہ مجھے آپ کا ساتھ نصیب کر دے. اللہ ہم سب کو ساتھ نصیب کرے. کتنی پیاری خواہش ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، میرے ساتھی بتا کیا چاہتا ہے؟ دنیا کا مال، دنیا کے متاع کا سوال صحابی رسول نے نہیں کیا، بلکہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ نے کچھ دینا ہی ہے، کچھ بتانا ہی ہے، تو پھر مجھے جنت میں اپنا رفاقت اور اپنا ساتھ بتا دی نصیب کیجئے، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے، دنیا میں پھر کثرت سے سجدے کیا کر، دنیا میں کثرت سے عبادت کیا کر، نفلی نماز پڑھ، فرضی نماز تو پڑھنی ہے نا، نفل ادا کر، فرائض سے علاوہ بھی سنتیں ادا کر، نفل ادا کر، کثرت سے سجدے کر، اللہ تجھے جنت میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ نصیب کر دے گا علیہ السلام. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوش کر دیا کر، میرے نام کی نذرانے دے دیا کر، بس اس طرح کر لے، دنیا میں راضی کرتا جا، جنت میں ساتھ مل جائے گا. نہیں، فرمایا اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے پھر کثرت سے سجدہ کیا کر، کثرت سے عبادت کیا کر، اللہ جنت میں تجھے محمد کا ساتھ نصیب فرمائے گا. تو عبادت کا فائدہ دوسرا کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ نصیب فرمائیں گے جو بندہ دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے جائے گا. اسی طرح عبادت کا تیسرا فائدہ کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ جو نیکیاں ہیں، بندہ نیکی کرتا ہے، وہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، میرے صحابہ گناہ اگر ہو گیا ہے، گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، آدم کا بیٹا ہے، خطا کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے. فرمایا لیکن گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا ہے. گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ بندہ گناہ پہ اترانے لگ پڑے، گناہ پہ بندہ ہمیشگی شروع کر دے. گناہ ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو. گناہ ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ گناہ کرنے پہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے پیچھے فوراً نیکی کرو، وہ نیکی تمہیں گناہوں سے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی، گناہ سے تجھے پاک کر دے گی. اور میں نے ایک مشہور محدث ہے ان کا قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے، اپنے دل میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں نے کسی کی چغلی کی تو میں 1 دینار صدقہ کروں گا، یہ 1 درہم صدقہ کیا کروں گا. کسی کی جب بھی میں چغلی میں نے کی تو چغلی کے فوراً بعد میں نے صدقہ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مال کی محبت کی وجہ سے وہ گناہ مجھ سے پھر چھوٹ گیا کہ اچھا اگر میں نے چغلی کی پھر مجھے صدقہ کرنا پڑے گا، لہذا چغلی رہنے دو، صدقہ جو کرنا ہے وہ تو انہوں نے کیا نا، لیکن جو انہوں نے اضافی اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو میں فوراً صدقہ کروں گا، تو اس وجہ سے کہ یار صدقہ کرنا پڑے گا، مال دینا پڑے گا، مال کی محبت کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرتے ہیں، وہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، نماز کے لیے اس نے وضو کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھونے شروع کرتا ہے، اللہ سارے ہاتھوں کے گناہ اس کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ تحت اظفاری، وضو نہیں، اس کی ناخنوں کے نیچے سے گناہ بھی اللہ صاف کر دیتے ہیں. پھر وہ کلی کرتا ہے، پھر وہ چہرے کو دھوتا ہے، وہ بازوؤں کو دھوتا ہے، وہ اپنے قدموں کو دھوتا ہے، جدھر جدھر وضو کا پانی لگتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں. اور
وضو کرنے کے بعد وہ 2 نفل تحیت الوضو ادا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو اسی طرح ہے جس طرح تو آج دنیا میں تیری ماں نے تجھے جنا ہے، تو آج ہی دنیا میں ہے، تیرا پہلا دن ہے۔ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا جو گھر میں وہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو گناہ اگر ہو گیا ہے تو نیکی کیجئے، عبادت سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عبادت کا چوتھا فائدہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ عبادت کرنے سے اللہ تمہیں جہنم سے محفوظ کرے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم کو جہنم سے محفوظ فرما۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو جس نے جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے۔ اللہ کی عبادت کرو گے اللہ جہنم سے تمہیں محفوظ کرے گا۔ یہ ہے فائدہ عبادت کا۔ پہلا فائدہ کہ اللہ کی رفاقت ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی رضاعت ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ ملے گا۔ تیسرا فائدہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی عبادت کے لیے بندہ وقت نکالتا ہے اللہ رب العالمین اس کی رزق میں، اس کے مال میں بھی برکت نازل فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تو میرے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے وقت نکالا کر، میں تیرے دل کو، تیری جیب کو غنا سے بھر دوں گا، میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا، اور مجھ سے سوال کیا کر، میں تجھے لوگوں سے دستبردار کر کے ہر چیز عطا کر دیا کروں گا۔ تو مجھے یاد کرنے کے لیے وقت نکالا کر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو ذکر ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، اس سے اللہ دلوں کو اطمینان اور سکون عطا کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی عبادت میں رکھا ہے۔ تو عبادت سے اللہ رزق میں، مال میں بھی برکت عطا کرتے ہیں، اور عبادت کرنے سے اللہ انسان کو روحانی سکون بھی، قلبی سکون بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب پریشان ہوتے، جب غمگین ہوتے، اللہ کے سامنے نوافل شروع کر دیتے، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جاتے۔ جب کوئی تکلیف آتی آپ پھر بھی مسجد میں آ کے نماز شروع کر دیتے، اور آپ حضرت بلال کو کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قم یا بلال فاذنی، بلال کھڑا ہو، اٹھ اذان کہہ اور ہمارے دلوں کو سکون مہیا کر۔ اللہ کے ذکر سے محمد الرسول اللہ کے دل کو سکون ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ذکر، عبادت کرنے سے اللہ دلوں کو بھی سکون عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاص بات جس میں ہم بہت سستی کرتے ہیں، عبادت 2 طرح کی ہے، عبادت 2 طرح کی ہے، 2 قسمیں ہیں عبادت کی۔ ایک ہے فرضی عبادت جو اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، وہ ہر حال میں کرنی ہے۔ ایک ہے نفلی عبادت جس میں 3 طرح سے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ پہلا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوئی بھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کام سنت ہے یا نفل ہے، کہہ دیا جائے جی یہ نفل ہے تو پھر کہتے ہیں جی پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نفلی عبادت کی، بالکل نفلی عبادت نہیں کرتے، یہ کام بھی غلط۔ کوئی کہتے ہیں انہوں نے دن مخصوص کر لیے ہیں، اوقات مخصوص کر لی ہیں، فلاں رات کو عبادت کر لو، فلاں دن کو روزہ رکھ لو، فلاں وقت میں صدقہ کرو، فلاں ایام مخصوص کر لی ہیں نوافل کے جو حدیث میں نہیں آتے، یہ بھی غلط ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ ثواب کی بجائے یہ وبال جان ہے۔ اسی طرح ایک گروہ یہ وہ ہے کہ جو فرائض تو نہیں ادا کرتا لیکن نفل کبھی کبھی کر لیتا ہے، نفلی عبادت کر لیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن یتیم خانہ اس نے بنایا ہوا ہے، روزہ نہیں رکھتا لیکن صدقہ خیرات کر دیتا ہے، تو فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، نفل کبھی کبھی ادا کر لیتا ہے، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ نے جس طرح آپ فرائض پہ غور و خوض کرتے، فرائض پہ زور دیتے، اسی طرح نوافل کی ادائیگی پہ بھی صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے۔ نوافل کی ادائیگی، سنن رواتب جو ہیں، جنہیں یہ نماز کے پہلے اور نماز کے بعد والی جو سنتیں ہوتی ہیں، ان پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہتے ہیں، آپ کے صحابہ، آپ بذات خود بھی آپ کے صحابہ بڑی اہتمام سے ان پہ عمل کیا کرتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے، 12 نوافل ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے نام پہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ بنی لہ بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں محل بنا دیتے ہیں جو دن اور رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 نفل پڑھتا ہے۔ کون سے؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعات جو ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں اس کا محل بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی سنتیں ادا کرتا ہے، رکعتان من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں، آپ میری طرف توجہ کریں، جلدی ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ ساری کائنات کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں صرف فجر کی 2 رکعتوں کو، جو فرائض سے پہلے ہیں، فرضوں سے پہلے ہیں 2 سنتیں، وہ ساری کائنات سے وہ 2 سنتیں زیادہ وزنی ہیں، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی غلطی اس بارے میں بھی کی جاتی ہے کہ لوگوں نے اس کی اہمیت کو تو سمجھا ہوا ہے کہ یہ بڑی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ نماز فجر سے پہلے پڑھنی ہے۔ اب بعض لوگ جب مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پہلے پڑھ کے ہی فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، تو نماز کھڑی ہوتی ہے تو وہ سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ سنتیں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جائے، فرض نماز شروع ہو جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ جب جماعت شروع ہو گئی ہے تو اس جماعت میں جو نماز ہو رہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب وہ نماز نہیں ہوتی جو آپ جماعت کھڑی ہو تو سنتیں ادا کی جائیں۔ اسی طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سنتیں پڑھ رہا ہے اور جب نماز کھڑی ہو جائے وہ وہاں ہی سنتیں چھوڑ کے جماعت میں شامل ہو، بعد میں دوبارہ پھر ادا کر لے۔ تو اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں نماز سے پہلے تو وہ نماز کے بعد ادا کر لے۔ ویسے فجر کی نماز کے بعد اور طلوع آفتاب کے درمیان اور کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ سنتیں نماز فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے، نماز کے دوران نہیں پڑھی جا سکتی، نماز کے بعد وہ سنتیں ادا کر لیں۔ ان کی اہمیت بہت ہے، اور یہ سنتیں سفر کے اندر بھی معاف نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں بھی ان سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے جو فجر سے پہلے والی 2 سنتیں ہیں۔ تو بہرحال ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو جنت میں محل دیتے ہیں جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے۔ اب ہم میں سے اکثریت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، فجر فرض پڑھ لی ہیں، مشکل سے ٹائم نکال کے آتے ہیں فرضوں کے لیے، اب سنتیں کون پڑھے، اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہاں کبھی کبھار بندہ دکانداری کا مسئلہ ہے، گاہک زیادہ ہیں، کوئی مصروفیت ہے تو بندہ چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ان کو چھوڑتا ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے کبھی بھی میں نے یہ 12 رکعتیں معاف نہیں کی، کبھی بھی میری سستی نہیں ہوئی۔ آگے جس تابعی نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی میں بھی جب سے یہ حدیث سنی ہے میں نے ان 12 رکعتوں میں سستی نہیں کی، کبھی یہ رکعتیں میں نے نہیں چھوڑی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داود کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس مسلمان پہ، اس بندہ مومن پہ اپنی رحمت نازل کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے۔ عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، فرمایا اللہ اس پہ رحمت نازل کرے جو عصر کی نماز سے پہلے، عصر کے فرائض سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے۔
اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، فرائض تو ادا کرنا ہی ہے نا، فرائض میں تو چھٹی کا سوال ہی نہیں نا پیدا ہوتا، لیکن سنتوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ صرف فرضی عبادت کر لے اور نوافل کو چھوڑ دے۔ فرض ادا کرنے سے گناہ، نوافل چھوڑنے سے کوئی زیادہ گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آیا، بدو، دیہاتی پینڈو بندہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیں میں وہ کام کروں، کوئی لمبی چوڑی تقریر واز نہیں کرنا، مجھے مختصر عمل بتائیں میں وہ کام کروں، اللہ جنت میں داخل کر دے، بس سادے سے کام بتائیں، زیادہ بات میرا حافظہ نہیں ہے ذہن میں رکھنے کی، سادہ عمل بتائیں میں وہ کام کروں، اللہ جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی توحید کا، کلمہ طیبہ کا، توحید کا اقرار کر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، نماز، فرضی نماز ادا کر، فرضی زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے فرضی روزے رکھ لے، اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا جا کے حج کر لیں، بس یہ فرضی کام کر لے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا انقص منہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا۔ پلٹ کے جانے لگا، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو بندہ دنیا میں کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس میرے دیہاتی کو دیکھ لے۔ صرف فرائض کی اس نے وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی سے، آپ نے فرمایا اگر جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نوافل کی تلقین اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ رات کے نوافل جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مومنوں کی صفات بیان کی ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں جو جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رات کو اللہ کے سامنے ان کی راتیں گزرتی ہیں، رب کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اور قیام میں کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے رات گزر جاتی ہے۔ یہ اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی عبادت، آپ کی رات کی عبادت کا معمول تو آپ نے پہلے بھی سنا ہے، بڑی معروف حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں تھکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرض تو میرے ذمے ہے نا، وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جو نعمتیں اس نے مجھے عطا کی ہیں ان نعمتوں کے بدلے میں نفلی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ ہمیں نہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی، تو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں شکر جو اللہ کا ادا کرنا ہے، اس کا شکر کا انداز یہ ہے کہ کثرت سے نفلی عبادت کی جائے، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھیں، زکوٰۃ سال بعد ادا کرنی ہے لیکن ساتھ نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے جب چندے کا اعلان کیا، ایک صحابی ساری رات یہودی کے کنویں پہ اس نے مزدوری کی، کنویں سے پانی نکال کے باغ کو سیراب کرتا رہا، صبح اس نے تھوڑی سی کھجوریں دی، اپنے بچوں کے لیے تھوڑی کھجوریں گھر میں رکھتا ہے، باقی ساری کھجوریں لا کے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو دے دی۔ اللہ کے نبی میں نے رات کو مزدوری کی تھی، یہ کھجوریں ملی ہیں، اس کے علاوہ دینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ سارے سامان پہ کھجوروں کو بکھیر دیا۔ اللہ کو پسند ہے عبادت، تو نفلی عبادت کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اس وقت جب صدقہ کرے جب اس کو مال کی تنگی کا خطرہ ہو کہ یار میرے پاس اب یہی پیسے ہیں تھوڑے سے، تو اب اگر یہ بھی میں نے خرچ کر دیے تو میرے پاس ضرورت ہے، مجھے اللہ نہ کرے کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں، اگر خرچ کر دی تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا جس مال کے خرچ کے بعد تنگی کا ڈر ہو، اس خرچے میں اس صدقے کو اللہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ جس کے بعد بندے کو شیطان ذہن میں بات ڈالے یار اس کے بعد میں کیا کروں گا، میرے پاس پیسے نہ بچے، تو فرمایا وہ جو بندہ جب اس وقت صدقہ کرتا ہے نا، اپنی میں کو مار کے کاموں کو پیچھے رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس صدقے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو آپ کا معمول تھا، آپ کے صحابہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اشعری قبیلے کے جو لوگ تھے، اشعری قبیلے کے جو قراء تھے، میں ان کے گھروں کو جانتا ہوں،
کس طرح جانتا ہوں؟ کہ رات کو ان کے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے، رات کو کھڑے ہو کے وہ اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، ان کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی ہیں۔ اور اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی رات کو کبھی کبھی مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے، چکر لگاتے تھے اپنے صحابہ کی قرآن کی آواز کو سننے کے لیے۔ آپ دیکھتے کس کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی، صبح اصلاح بھی کرتے تھے کہ میرے فلاں صحابی تو قرآن مجید بہت تیز پڑھ رہا تھا، تو قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، آپ اصلاح بھی کیا کرتے تھے اور آپ تعریف بھی کیا کرتے تھے کہ فلاں بندے نے بڑی پیاری رات کو تلاوت کی، میں اس کا قرآن سنتا رہا ہوں۔ ایک صحابی کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کو تو بڑا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہتے اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھی میں تیرا قرآن باہر کھڑا ہو کے سن رہا تھا۔ کہتے اللہ کے نبی کاش مجھے پتا چل جاتا کہ صاحب قرآن میرا قرآن سن رہا ہے، میں اور خوبصورت انداز سے قرآن کی تلاوت کرتا۔ تو یہ صحابہ مدینہ منورہ کی رات کا یہ ماحول ہے کہ رات کو گھروں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم اپنے گھروں کا بھی محاسبہ کریں، اپنی گلی محلوں کا بھی محاسبہ کریں کہ ہمارے گھروں سے کس چیز کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، کسی گھر سے ڈرامے کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں ٹک ٹاک چل رہی ہے، کہیں فلمیں چل رہی ہیں، کہیں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کوئی بہت نیکی کرنے کی کوشش کرے گا تو قوالی لگا کے بیٹھ جائے گا۔ یہ قوالی لگانے سننے کا بڑا ثواب ہے، صبح کے وقت قوالی لگائیں گے، دکانوں پہ قوالیاں چل رہی ہیں، گاڑیوں میں قوالیاں چل رہی ہیں، جی اس کا بڑا اجر ہے، قوالی سننے کا ڈبل گناہ ملتا ہے۔ ایک تو ہے نا گانا سننا، گانے کا بھی گناہ ہی گناہ ہے، قوالی کا گانے سے دوہرا گناہ ملتا ہے۔ گانے میں تو ہے ہی بے حیائی نا، فحاشی اللہ کی نافرمانی ہے، اور قوالی میں اللہ کا مقدس نام، رسول اللہ کا پیارا نام ڈھول کی داب پہ اور یہ باجوں گاجوں کے اوپر اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے قوالی سننا۔ تو بہرحال عبادت اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ عبادت ہے، فرائض بھی ادا کرنے ہیں اور نوافل بھی ادا کرنے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اسی طرح نفلی نماز کے ساتھ، نفلی صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کی عبادت کرنا، سبحان اللہ کثرت سے پڑھنا، الحمدللہ کثرت سے پڑھنا، اللہ اکبر کا ورد کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، 100 مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے فرمایا اس دن اس بندے سے بڑھ کے کسی کی نیکیاں نہیں ہوتی سوائے اس کے جو 100 سے زیادہ پڑھے گا، جو زیادہ پڑھے گا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، وگرنہ 100 مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے نا اس دن میں سب سے زیادہ نیکیاں اس بندے کی لکھی جاتی ہیں۔ اور میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے، صرف 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، 100 مرتبہ بندہ آرام سے بیٹھ کے پڑھے نا ٹھہر کے بھی تو بندہ 5-7 منٹ 100 مرتبہ تسبیح مکمل کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صرف سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو سب سے بہترین دعا ہے وہ استغفار ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ یہ کثرت سے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیجئے، ورد کیجئے، وظائف پڑھیے۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو وقت بھی عبادت کی طرف لگائیں، جب عبادت کی طرف وقت لگائیں گے پھر عبادت سے اللہ رب العالمین کا قرب بھی حاصل ہوگا، پیغمبر کی شفاعت بھی، پیغمبر کا قرب بھی جنت میں ملے گا، گناہوں سے معافیاں بھی ملیں گی، اللہ انسان کے دل کو قلبی روحانی اللہ سکون بھی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین سے ایمانوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم لا تحاسبنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.